طاہر امان صاحب اور ماسٹر کریم بخش صاحب اور دیگر ہمارے تشریف رکھنے والے قائدین منہاج القرآن، تحصیل کلرکہار و جملہ کارکنان اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام مہمانان گرامی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے موسٹ ویلکم، خوش آمدید۔ حاضرین ذی وقار، آج ہم جس پرمسرت موقع پر جمع ہیں، آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ یہ کوئی عام موقع نہیں ہے، یہ اس ہستی کی برتھ ڈے کا دن ہے، یوم پیدائش کے حوالے سے منعقد کی جانے والی تقریب ہے جس کو دنیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتی ہے۔ جرأت و بہادری، جرأت و بہادری۔ حاضرین ذی وقار، آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ دور حاضر میں بہت ساری تحریکیں اور تنظیمیں دینی کام میں مصروف ہیں۔ ہم تمام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ تمام احباب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جس نیج پر تحریک منہاج القرآن تجدید احیاء دین و ترویج اسلام کے لیے کام کر رہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حاضرین ذی وقار، اس وقت پوری دنیا میں قائد انقلاب، مجدد عصر، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی پیدائش کے حوالے سے تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ قائد انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے اور عالم اسلام کو کبھی ڈاکٹر صاحب جیسے رہنماؤں سے محروم نہ رکھے۔ حاضرین ذی وقار، پروگرام کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ میں محترم جناب غلام شبیر قادری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قبلہ حضور کی منقبت پیش کریں۔ محترم غلام شبیر قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بس 2-3 منٹ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ آپ نے تھوڑا سا ساتھ دیا، میں آپ کو ایک حضور شیخ الاسلام کے بارے میں چند اشعار لکھے۔ بھائی آپ توجہ سے سن رہے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ خدا کے عشق میں ڈوبا غلام مصطفیٰ لوگوں، خدا کے عشق میں ڈوبا غلام مصطفیٰ لوگوں، میرے قائد کی سیرت ہے زمانے سے جدا لوگوں۔ خدا کے عشق میں ڈوبا
غلام مصطفیٰ لوگوں میرے قائد کی سیرت ہے زمانے سے جدا لوگوں ہے ناموس رسالت کی بہت بات ہوتی ہے ناموس رسالت کے معاملے میں جو جس جگہ کام کر رہا ہے اللہ پاک کی ذات اس کو اس کا اجر دے وہ شاعر لکھتا ہے کہ ہے ناموس رسالت کی محافظ اس کی تحریریں ہے ناموس رسالت کی محافظ اس کی تحریریں قلم سے جنگ کرتا ہے وہ مومن کی طرح لوگوں میرے قائد کے لہجے میں یہ جو شعر کہنے لگا ہوں آپ سب نے دیکھا ہوا ہے آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ میرے قائد کے لہجے میں شجاعت رقص کرتی ہے میرے قائد کے لہجے میں شجاعت رقص کرتی ہے میرے قائد کا قائد ہے علی المرتضیٰ لوگوں ہمارے قائد نے ہماری تربیت کی کبھی درود و سلام کے حلقات سے کبھی درود و درس قرآن سے کبھی اعتکاف کے موقع پر کبھی تصوف کی محفلوں سے کبھی میلاد پاک کی بڑی محفل سے اور ان ساری کی ساری مجالس میں ہماری تربیت کی اور ہمارے اندر وفا کوٹ کوٹ کر بھری استقامت بھری اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھری جس وقت بھی ہمیں مظاہرہ کرنا پڑا اور ہم اس میں کامیاب ہوئے جب قائد کی محبت کا موقع آیا تو اس وقت 23 دسمبر 2012 کا موقع تھا لوگوں نے اپنے قائد سے محبت کا ثبوت دیا اور کم و بیش 8 کلومیٹر کے علاقے کو لوگوں سے بھر دیا یہ اپنے کارکن کی اپنے قائد سے محبت تھی جب استقامت کا موقع آیا تو سردیوں کا اور گرمیوں کا دھرنا آپ کے سامنے ہے میں بات صرف کارکن کی کروں گا جس کی تربیت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کی آپ نے دیکھا نہ تو سردی -4 کا ٹمپریچر ہمارے ارادے متزلزل کر سکا اور نہ ہی گرمیوں کا 45 ڈگری ٹمپریچر ہمارے ارادے متزلزل کر سکا ہم دونوں دھرنوں میں استقامت سے کھڑے رہے ہمارے بیوی بچے ہماری مائیں بہنیں ہمارے بیٹے ہمارے بوڑھے ہم سب استقامت سے آخری دن تک جب تک ہمارے قائد کا حکم رہا ہم اس جگہ پر کھڑے رہے یہ ہے تحریک منہاج القرآن کا کارکن جب باری آئی وفا کی تو آپ کے سامنے 17 جون ہوا خون دینے کی باری آئی تو کسی کارکن نے اپنی کمر پر گولی نہیں کھائی ساری گولیاں کارکن کے سینے پر لگی اور وفا میں اپنا کامیابی سے اپنا آپ پیش کیا اور پھر وفا کی باری آئی تنظیم کی تحریک کی اور کارکن دونوں کی ہر وہ ادارہ جو اس وقت کے سیاسی گماشتوں کے دسترس میں تھا اس نے اپنی ہر کوشش کی ہر کارکن کو خریدنے کے لیے اپنے تئیں ہر کوشش کی لیکن جب وفا کوٹ کوٹ کر بھری ہو تربیت دی ہوئی ہو تو اس وقت کارکن بکتا نہیں ہے ایک کارکن کو بھی وہ خریدنے میں کامیاب نہ ہو سکے یہ اس وقت کی بات ہے جب اسمبلیاں بک رہی تھی سینٹ بک رہا تھا جب انصاف اور قانون والے ادارے بک رہے تھے قلم بکے قلم والے بکے زبانیں بکی لیکن نہ بک سکا تو صرف منہاج القرآن کا کارکن نہ بک سکا کیونکہ اس کے اندر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے وفا بھری ہوئی تھی وہ وفا آج تک بول رہی ہے سب ادارے اپنا زور لگا چکے لیکن ایک کارکن کو بھی جس کا کچا گھر تھا اس کے سامنے 5 کروڑ کی رقم رکھ کے بھی شرمندگی سے واپس آئے یہ صرف کارکن کی تعریف تھی یہ علیحدہ بات ہے
کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ نہ ہو سکا. ہم نے ایک قدم اٹھایا. وہ قدم کیا تھا کہ ہم نے موجودہ پرائم منسٹر کو اون کیا. وہ صرف اس کے وعدے پر کہ میں جب حکومت وقت میں آؤں گا تو میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ 2 دنوں کے اندر، 2 مہینوں کے اندر، چند دنوں کے اندر، چند مہینوں میں کر دوں گا. ہم نے اون کیا. لیکن بدقسمتی سے موجودہ پرائم منسٹر صاحب، آپ حاکم وقت ہیں. آپ ننگے پاؤں مسجد نبوی کی گلیوں میں پھرتے رہے. مزار ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو ان کا انصاف ملے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی موجودہ حکومت نے تو انصاف نہیں کرنا. موجودہ حکومت عدالتوں میں تو نہیں بیٹھی ہوئی. ہم بھی پریکٹیکل لوگ ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کے تیار کردہ کارکن ہیں. ہم نے کبھی بات دلیل کے بغیر کبھی بات نہیں کی. ہم نے جو اس حکومت کے ذمہ بات لگائی تھی وہ اس ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے کیس کا ایڈمنسٹریٹو میٹر تھا کہ جن اداروں سے ثبوت چاہیے، جن اداروں کو آپ نے کہنا ہے ان کو کہیں تاکہ ہمیں وہ ڈاکومنٹس دے جو ہمیں اس کیس کے اندر ہیلپ کر سکے. ہم آپ کے ذمہ وہ بات نہیں ڈالیں گے جو بات ہمیں کل کو بھگتنی پڑے. پھر دوسری بات، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اب سڑکوں پر کیوں نہیں ہیں. جس دن ڈاکٹر محمد طاہر القادری سپریم کورٹ پیش ہوئے، اس دن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس فل بینچ نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر میں نئی JAT بنا دوں تو پھر وعدہ کرے کہ آپ سڑکوں پر نہیں آئیں گے. اس دن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ نئی JAT بنا دیں گے تو ہم سڑکوں پر نہیں آئیں گے. تو کیا سپریم کورٹ کے ساتھ وعدہ توڑ کر سڑکوں پر آنا ٹھیک ہے یا اور اس وعدے پر قائم رہنا ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو تربیت اپنے کارکن کو کی وہ آپ کو گلی گلی، محلے محلے، ہر جگہ پر نظر آئے گی. انہوں نے تربیت کرتے ہوئے جو چھلنی لگائی تھی، اس چھلنی کو ایک شاعر نے اپنے لفظوں میں لکھا. ذرا توجہ سے سنیے گا، محبت سے سنیے گا کہ وہ سر تلاش کر جو سولی شناس ہو. وہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ سر تلاش کر جو سولی شناس ہو. بیکار ہے وہ جس جو بغاوت نہ کر سکے. میں انہی لفظوں کے ساتھ اس پنڈال کا انتظام و انصرام کرنے والی ساری ٹیم کو آپ کی کلیپن کے ساتھ بھرپور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تسلیم پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. آپ نے سنا. بہت شکریہ جناب.